کو قبول کریں۔ میں نے کہا کہ آپ بات فرمائیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب ذرا بات سنیے اور یہیں سے میں وقت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ علم کو گواہ کر کے کہتا ہوں ممبر چھوڑ بھی جاؤں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو گے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ایسے میں نے کہا جی بات فرمائیے، انعام بھائی بات کر لیں تو میں بات کروں۔ میں نے کہا جی بات فرمائیے آپ کہ وہ مسئلہ کیا ہے جس کے تحت آپ تشیع اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جناب نظریہ آپ کا عقلی، فقہ آپ کی فکری، لیکن یہ جو مجلسیں آپ کرتے ہیں تو مجلسوں میں جب مسائل بیان کرتے ہیں علماء و ذاکرین تو مسائل میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت زور کا جریہ ہوتا ہے، بہت لوگ روتے ہیں، اتنے زور سے روتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور ابھی ابھی ان کے سامنے کربلا کی سرزمین ہے، لیکن جیسے ہی مجلس سے باہر نکلتے ہیں باتیں کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، قہقہے لگانے لگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں ابھی اندر یوں رو رہے تھے اور باہر یوں ہنس رہے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جس پر ہمارے محدود ذہنیت کے ملا بھی کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہیں کرتے، دیکھیں آپ کا کردار۔ لو میں فکری سطح پہ جواب دے رہا ہوں، پوری توجہ۔ میں نے کہا بس یہی اعتراض آپ کا؟ کہنے لگے ہاں یہی اعتراض کہ ابھی اندر بیٹھے یوں گو رہے ہو، یوں گریہ کر رہے ہو کہ جیسے ابھی سانحہ کربلا ہوا، ابھی عرض کربلا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور ابھی باہر نکلے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور والا آپ کا اعتراض ہے ایک، میرے جواب ہیں ایک سے زیادہ۔ میرا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے ہر عمل کا الزام اسلام پر ہے؟ کہنے لگے نہیں مسلمان اور ہیں، اسلام نظریہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہا میں شیعت اختیار نہیں کر سکا، تو یہ تو شیعوں کا عمل ہے نا، آپ شیعت اختیار کر لیتے، شیعوں کو شیعوں کے عمل پہ رہنے دیتے، اور پھر آپ ایسا شیعہ بن کے دکھاتے کہ دنیا سے یہ کہتے دیکھو شیعہ مجلس سے باہر بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو جواب ہے آپ کی تسلی کے لیے، ہوں جڑا میں جواب دیں گا وہ ہے اصلی تو بڑا جواب جس پہ ہے میرے دل کا یقین۔ یہی میرا گفتگو کا فضائل کا آخری جملہ، اور یہیں تک میں لے آیا آپ کو، کہاں سے کہاں تک یہ آپ خود سوچئے گا اور دبا دیجئے گا۔ میں نے کہا اتنی ڈگریاں آپ نے لی، اتنے زمان و مکان کو پڑھا، اتنا فلسفے پہ غور کیا، اب ڈاکٹر شبیع الحق رضوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا جب یہ شیعہ مجلس میں ہوتے ہیں ایسے روتے ہیں جیسے ابھی کربلا کا واقعہ ہوا، اور ایسے روتے ہیں جیسے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، خود کربلا کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا واقعے کو گزرے 1400 سال، زمین کے فاصلے کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اس کو کہتے ہیں زمان، اسے کہتے ہیں مکان، لیکن شیعہ جب مجلس میں آتا ہے تو زمان بھی سمر جاتا ہے، مکان بھی سمر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جس قوم کا زمان و مکان پہ اتنا کنٹرول ہو کہ جب چاہے 1400 سال کو آج بنا لے، اس قوم پہ اعتراض نہ کرو، اس قوم کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ انہوں نے زمان و مکان کو اپنے قبضے میں کر، انہوں نے ٹائم اور سپیس پہ ایسا کنٹرول کیا کہ نہ ان کے لیے 1400 سال کوئی فاصلہ ہے، نہ ان کے لیے ہزاروں کلومیٹر کوئی فاصلہ ہے۔ وہ جب چاہیں کربلا کے مکان میں پہنچ جائیں، جب چاہیں کربلا کے زمان میں پہنچ جائیں۔